السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ 26ویں آئینی ترمیم سینٹ سے کل اور قومی اسمبلی سے آج الصبح 2/3 اکثریت سے منظور ہونے کے بعد، صدر پاکستان کے دستخط ہو جانے کے بعد، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو جانے کے بعد آئین کا حصہ بن گئی۔ اب اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ چیف جسٹس کا انتخاب جو ہے اب وہ قدرتی طور پر سینئر موسٹ جج کا نہیں ہوگا، بلکہ اب 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز کے پینل سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی۔ اب اس پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ چیف جسٹس کی تعیناتی ان کی ریٹائرمنٹ سے 3 دن قبل ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ آج ہی تشکیل پاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا اجلاس ہوگا، جس میں وزارت قانون سمری بھجوائے گی 3 سینئر موسٹ ججز کی، اور پھر اس میں سے چیف جسٹس کا فیصلہ جو ہے وہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 48 میں ترمیم کے تحت وزیر اعظم اور کابینہ کی جانب سے صدر کو بھیجی گئی کسی ایڈوائس پر کوئی ادارہ اور ٹریبیونل اور کوئی اتھارٹی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا سو موٹو اختیار جو ہے وہ اب ختم کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 184 کے تحت سپریم کورٹ دائر درخواست کے مندرجات یا اختیارات سے ماورا از خود کوئی فیصلہ یا بات نہیں دے سکے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے تقرر کے لیے چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن قائم ہوگا، جس میں 4 سینئر ججز، پاکستان بار کا نمائندہ، حکومت اور اپوزیشن کے 2 اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ یہ اب بالادستی کا لگتا ہے کہ سوال جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، اور وہ جو پہلا پرچہ لیک ہوا تھا اس نے بہت زیادہ معاونت کی اس صورتحال کو یہاں تک پہنچانے میں۔ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ذکر نہ کرنا جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی اتنی ستائش کروائی ہے، اور شاید ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی شخص رہ گیا ہو جس نے ان کی تعریف اور توصیف اور ان کی سیاسی بصیرت جو ہے اس کے حوالے سے نہ کہا ہو۔ اتنی شاید پاکستان تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان پر تنقید نہیں کی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر عدلیہ کو جو ہے وہ محکوم کر دیا گیا ہے، اور اب جو چیز پہلے ڈھکے چھپے انداز میں ہوتی تھی اب ذرا کھلے بندوں ہوگی، اور عدلیہ جو ہے اس کا جو سٹیچر ہے وہ بھی کمپرومائز اس طریقے سے ہوگا کہ جب آئینی بینچ الگ بنے گا، جو نارمل سپریم کورٹ ہے وہ الگ ہوگی، اس کی ساکھ اور حیثیت اور جو چیف جسٹس کا ایک تنتنا دبدبا اور وہ ہوتا تھا وہ نہیں رہے گا۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس 26ویں ترمیم جو ہے اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا، لیکن چیلنج اسی سپریم کورٹ میں ہونا ہے، اسی آئینی عدالت میں ہونا ہے۔ آئینی عدالت کا کیا طریقہ ہوگا، یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف صاحب، ممتاز قانوندان ہیں، سابق اٹارنی جنرل رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار رہے۔ اشتر اوصاف صاحب، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمان کی بالادستی کا سوال جو ہے وہ تو کسی حد تک حل ہو گیا ہے، لیکن جو سپریم کورٹ کی ایک وقار تھا یا ایک تنتنا اور دبدبا تھا، اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کا ادارہ چلتا تھا وہ کمپرومائز ہو گیا ہے، اور اب شاید سپریم کورٹ جو ہے پہلے تو جس انداز کے فیصلے ہو رہے تھے جو ہو رہے تھے، اب معاملہ اس سے شاید کہیں آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کا یا کسی ادارے کا تمتمہ یا اس کا جو روب ہے وہ بات نہیں ہوتی۔ بات تو ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے منواتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے کام سے۔ دیکھیے، جو رسپیکٹ ہے وہ آپ ارن کرتے ہیں، آپ امپوز نہیں کرتے، اور کوئی بھی قانون یا آئین
اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لاکھ اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ یہ کام جو ہے وہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. یہ ادارے جو ہیں یہ چلتے ہیں شخصیات کی بنیاد کے اوپر. بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ جو ججز ہیں ان کو کس طریقے سے لگایا جا رہا ہے اور کن کو لگایا جا رہا ہے. اسی طرح جو چیف جسٹس کی تعیناتی کی بات ہے تو چیف جسٹس کی تعیناتی 18ویں اور 19ویں ترمیم سے پہلے تو سارا معاملہ جو تھا وہ تو ایگزیکٹو کے ہاتھ میں تھا نا. تو ایگزیکٹو ہی تو کرتی تھی ججز کی اپوائنٹمنٹ اور پھر چیف جسٹس کی بھی اپوائنٹمنٹ آپ کے سامنے ہے. سجاد علی شاہ صاحب کو بھی تو اپوائنٹ کیا گیا تھا. کیا وہ مرہون منت ہو گئے تھے اس شخصیت کے جس نے ان کو لگا دیا تھا؟ نہیں. کیا وہ ان کی پاکٹ میں تھے؟ بالکل نہیں. یہ تو ہمیں نظر آتا ہے، سمجھ آتی ہے، پتہ لگتا ہے، ہسٹری بتاتی ہے آپ کو کہ جب ان کو لگا دیا گیا اور تو اسی حکومت جس نے ان کو لگایا اس کے متعلق جو باتیں انہوں نے لکھی وہ ہمارے سامنے ہی ہیں. سو اٹ از ناٹ کہ وہ ایسا ہوگا. میں اشرف صاحب سے آتا ہوں. اب اس میں عابد زبیری صاحب یہ فرمائے گا کہ دیکھیے جس طریقے سے افواج پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر ہوتا ہے، 4-5 لوگوں کا پینل آتا ہے، اس میں سے منتخب کیا جاتا ہے، اور پھر اب چیف جسٹس کا بھی 3 کا پینل ہے. وہ کہتے ہیں چیف ہوتا ہے چاہے کسی بھی ادارے کا ہو. اب یہ جو سلسلہ ہے کہ اگر 3 سینئر موسٹ ججز ہیں تو 3 کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کون سے بنتے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی. تو اس میں کوئی اگر اس پہلو سے بھی دیکھا جائے کوئی معترض ہونے والی بات ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ بڑی ایک جد و جہد کے بعد اس بات ہم لوگ اس نہج پہ پہنچے تھے کہ اور 18ویں ترمیم میں سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بنایا جائے گا تاکہ کوئی سلیکشن کو مطلب یہ نہ آپشن نہ رہے کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنا دیا جائے، جو مرحوم شہید بے نظیر بھٹو نے بنایا سجاد علی شاہ. ابھی انہوں نے ہمارے بڑے بھائی نے بات کی کہ جی وہ اس کے ان کے نہیں تھے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کی ڈسمسل ہوئی اور ان کو ریسٹور کیا سپریم کورٹ نے، 58(2)B ہوا کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو یہی وہ سجاد علی شاہ تھے جس نے اپنی سنگل ڈسینٹ تھا وہ جسٹس سجاد علی شاہ کا اس فیصلے میں، اس میں کہا تھا کہ پنجاب کے پرائم منسٹر کو ریسٹور کیا جا رہا ہے اور سندھ کے نہیں کیا گیا کہ اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحب شہید بے نظیر کا کیس ہو چکا تھا. تو یہ وہی تھے. پھر ان کو نوازا گیا اور پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا. پھر آپ نے دیکھا 2 کیسز ہوئے، ایک الجہاد کا اور پھر اسد علی کا. اس میں یہ طے پایا کہ سینئر موسٹ جج جو ہوگا اس کو پھر فائنلی انہوں نے اس کو آئین کے صورت میں شکل دی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اب 175(a)(3) میں ایڈ کیا گیا کہ سینئر موسٹ جج ہوگا تاکہ یہ ڈسکریشن آپشن ہی نہ رہے کہ کس کو پک اینڈ چوز کیا جائے. دیکھیے اب آپ نے اگزامپل دی آرمی چیف کی. دیکھیں آرمی چیف ایک گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے. وہ اصولاً تو انڈر دا کانسٹیٹیوشن دا لا فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے وہ ایک ماتحت ادارہ ہے. آپ یہاں بات کر رہے ہیں ایک ستون کی آئینی. ہماری افواج جو ہے وہ آئینی ستون نہیں ہے، ٹھیک ہے 243 میں اس کا دیا ہوا ہے، کمانڈر ان چیف آپ کا صدر مملکت ہوتا ہے اس کا، لیکن پھر بھی وہ اپنا لا ہے ان کا. یہاں ایک آئینی تھا، ایک آئین کا طریقہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہوگا یا ہائی کورٹ ہوگا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوں گے اور یہی فیصلہ کریں گے، تشریح کریں گے کہ آئین کیا ہے اور قانون کیا ہے، اور وہ آپ پہ بائنڈنگ ہوگا انڈر آرٹیکل 189 اور 190. آپ نے جو یہ اسی چیز سے تکلیف تھی کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ، کیونکہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور نہ آپ کی حکومت انڈیپینڈنٹ ہے. میں اس میں ایک سوال ہے، میں آتا ہوں اس طرف، لیکن اشتر صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی تک ایک اور کنفیوژن بھی ہے، شاید آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکیں. آئینی بینچ جو ہے اس کا قیام کس طریقے سے ہوگا اور یہ مختلف کیسے ہوگا جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ سینئر موسٹ ججز پہ وہ مشتمل ہوگا؟ اچھا سوال ہے اور یہ اس میں ابہام ہے. جی، اور میری تجویز یہ تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بھی ہونے چاہیے، اور جو اس کی ساری جورسڈکشن ہے وہ بھی میری تجویز میں یہ تھا کہ پروونشل معاملات جو ہیں وہ پروونشل ہائی کورٹس میں ہی چلیں گے اور اس کا جو آگے چلے گا وہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے اندر چلا جائے گا جب وہ آرٹیکل 199 کے حوالے سے ہوں گے. اس سے نہ تو کوئی کسی کی جورسڈکشن میں کمی ہونی تھی، بلکہ
جو معاملات ہیں وہ صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جاتے اور برڈن بھی کم ہو جاتا کورٹس کے اوپر، کیونکہ ایک ڈویژن آف لیبر ہو جاتی. اور فیڈرل معاملات جتنے بھی ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاتے. اب آپ دیکھیے بہت سارے فیڈرل قوانین ہیں، کسٹم کا ہے، انکم ٹیکس کا ہے، یہ سارے معاملات ہیں، جو الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے فنل ہو کے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاتے اور وہاں پہ وہ سارا ہوتا، تاکہ سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ جو ایپلیٹ جورسڈکشن ہے، جو اس کی ریفرنس کی جورسڈکشن ہے، جو باقی جورسڈکشنز ہیں وہ انٹیکٹ بھی رہتی اور وہ اپنا کام جو ہے زید اور بکر کے درمیان میں جو معاملات ہیں جو کہ لٹک جاتے ہیں ان کے فیصلے کر سکیں. آئینی بینچ بنا دینا میرے نزدیک اس چیز کا حل نہیں ہے. آئینی بینچ کس طریقے سے ہوگا؟ اور ایک سوال بہت پرٹیننٹ اٹھے گا کہ کیا یہ جو کیس آئینی بینچ کے آگے لگایا گیا ہے، کیا اس آئینی بینچ کو اس معاملے کو سننے کا اختیار ہے؟ اور اگر ایک مکسڈ کویسچن ہو which is a question relating to tax and also the constitutional interpretation، تو پھر وہ کیا ٹیکسیشن بینچ کے پاس جانا چاہیے یا وہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے؟ یہ سوال آج اٹھ گیا ہے مسابقتی کمیشن کا کیس میں، اور وہ انہوں نے ریفر کر دیا ہے 3 ہفتے کے لیے. جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس وقت تک ہمیں بھی کوئی سمجھ آ جائے، تو اس کو دیکھتے ہیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب ابھی زبیری صاحب، میرا سوال یہی ہے کہ اشتر اوصاف صاحب کہہ رہے ہیں، ابہام ہے کہ اگر آئینی بینچ جو ہے وہ آپ نے تشکیل دینا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہی سینئر موسٹ ججز میں سے ہوگا، تو پھر واٹ از دا ڈفرنس؟ کیسے؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، کیونکہ دیکھیے جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کرے گا ان کے ججز. دیکھیے اس کے، اور آپ ایک ممبر کو بھول گئے تھے جب آپ انٹروڈکشن دے رہے تھے، اس میں ایک مائنورٹی یا خاتون ممبر بھی ہوگی. تو یعنی حکومت نے اپنی میجورٹی کر لی، اس میں 4 ججز اور باقی آپ دیکھ لیں ان کی وہ میجورٹی ہو گئی. تو اب اس کے ان کی اپنی مرضی کے بینچز بنیں گے. اب یہی ایشو اٹھے گا کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے اس کا، جیسے اشتر بھائی نے کہا کہ اگر اس طرح کا ایشو آیا، ٹیکس کا کیس ہے یا کسٹمز کا کیس یا سیلز ٹیکس کا ہے، تو اس کے اندر ایشو اٹھے گا کہ اگر وہ پیور کانسٹیٹیوشنل بھی ایشو ہوتا ہے، نیچرل کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سے ہی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کس بینچ میں جائے گا. تو اب یہ ان کے وہ رولز، کیونکہ آپ دیکھیں انڈر دیٹ وہ رولز بھی بنائیں گے، آپ نے دیکھا ہے اس کے رولز بھی فریم ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اس بات کو کچھ تشریح کریں. لیکن دیکھیے یہ چیزیں، یہ بینچ ہے یا نہیں ہے، چیف جسٹس کا کیا رول ہوگا یا نہیں ہوگا، مین یہ ہے کہ جی آپ نے جوڈیشری پہ کاری ضرب لگائی. کل سیاہ ترین دن تھا ہمارے ملک کا. اور دیکھیے بھٹو صاحب کو آپ کو یاد ہوگا سر کہ ان کے پاس بروٹ میجورٹی تھی، یہی ان کے ابھی لفظ استعمال ہوا تھا، بروٹ میجورٹی تھی 73 میں، 71-72 میں جب وہ آئے تھے 72. تو لیکن انہوں نے بھی پورے 1.5 سال لگایا کانسٹیٹیوشن کا امینڈمنٹ. 14 اگست 1973 سے وہ لاگو ہوا. اس کے بعد ایک یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا جس کے اندر جوڈیشری کا اپنا ہوتا. اور یہ بھی فرما رہے تھے اشتر بھائی کہ وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر، لیکن اس میں ورڈ یوز کیا ہوا تھا ود دا کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس از کنسرن. اور کنسلٹیشن کو ڈیفائن کر دیا الجہاد میں میننگ فل کنسلٹیشن، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کر دو. تو ایک بیلنس تھا، یہ بیلنس انہوں نے ہلا دیا ہے. اور اس بیلنس کے ہلانے سے ہمارا پورا کانسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے وہ ہل گیا ہے. اور لاسٹ ٹائم جب 1956 کا کانسٹیٹیوشن توڑا گیا تھا تو بنگلہ دیش اور ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تھا ہم سے. یہ کنسنس جو ہے اس کا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری کو آپ نے دبا لیا اور اس کے بڑے خطرناک نتائج آئیں گے. اب اشتر اوصاف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر آپ نے آئینی بینچ بنانا ہے اور انہی ججز میں سے بنانا ہے تو پھر اس ترمیم کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کیا تشریح جو ہے اس میں معاملہ اس نوعیت کا ہو جائے گا کہ ایک آئینی عدالت بیچ میں سے کوئی نکل آئے گی؟ کیونکہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. دیکھیے ایک پہلو اس کا جو میں سمجھتا ہوں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے انہی ججز میں سے ان کو نکالنا ہے جو کہ آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے اور وہ سینئر ہوں گے، تو پھر آپ نے ججز کی تعداد کم کر دی نا، جو باقی معاملات کو دیکھیں گے. ابھی تو سارے ججز تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے. اب آپ نے جب ڈویژن کریٹ کر دی اور ایک الگ تشخص دے دیا تو ظاہر ہے ان کے پاس صرف وہی کام جائے گا نا جو کہ آئینی معاملات ہیں. تو پھر آپ نے ڈپرائیو کر دیا
لوگوں کو فرام the wisdom of senior judges. اور یہی تو اسی چیز کو تو ختم کرنے کے لیے یا ایڈریس کرنے کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل دی جانی تھی. تو سچی بات ہے میں تو اس چیز پہ معترض ہوں. میرے خیال میں تو ان کو اور جج لگانے پڑ جائیں گے اور ان ججز کو آپ کہاں سے لے کے آئیں گے اور ان کی ایکسپرٹیز کہاں سے لے کے آئیں گے. ابھی تک تو آپ 24 جج نہیں لگا سکے ہائی کورٹ میں اور 2 برس ہونے کو ہیں. اسی طرح باقی ہائی کورٹس کے اندر بھی جو اسامیاں خالی ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہے. آپ کو چھوٹی سی مثال دے دوں, 360 اسامیاں خالی ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں پنجاب میں, صرف 161 خالی ہیں سندھ میں. تو ان کو بھی تو پورا کرنا ہے نا. سو جو مقصد ہے وہ میں اس چیز کو خوشائن سمجھتا ہوں کہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور آئین میں ترامیم کی, اور ان کا مقصد جو ہے اگر یہی صرف ہے کہ آسانی سے فراہم کیا جائے انصاف کو, تو پھر نیچے سے بھی آپ کو یہ ساری میں ایک سوال ذرا آپ سے پوچھ لوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے عابد زبیری صاحب سے سوال کیا تھا کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں منصور علی شاہ صاحب, نیچے ہیں جسٹس منیب اختر, ان سے نیچے ہیں یایا افریدی صاحب. اگر آپ نے پہلے 3 سینئر جج بھیجنے ہیں اور آپ خائف ہیں اس 8 رکنی بینچ سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے باعث خطرہ تھا, تو پھر اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو پھر ترمیم کا کیا فائدہ؟ اور اگر ترمیم کی ہے تو مطلب کیا کوئی چوتھے پہ آپ کس طرح جائیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ شخصیات کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو ایک سلسلہ بن گیا تھا کہ جس پہ ہاتھ چیف جسٹس آف پاکستان رکھ دے گا تو وہ بلوچستان کا بھی ہائی کورٹ کا جج بھی بن جائے گا, کیونکہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے اختلاف کرتے نہیں تھے. جب بھی اختلاف بھی اگر کبھی کیا گیا تو آپ کو اوور رول کر دیا جاتا تھا, کیونکہ میجورٹی جو تھی وہ تھی ججز کی اس کمیشن کے اندر. اس میں ریٹائرڈ جج بھی چیف جسٹس ہی لگاتے تھے. اس کے اندر چیف جسٹس جو ہیں وہی تقریباً اوور رائڈ کرتے تھے ہر کسی کو. تو یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھا فار دی پرپزز آف اپوائنٹمنٹ. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ نے جب بینچ بنا دیا سپریم کورٹ کے اندر اور آپ نے لگانے ہیں سینئر موسٹ ججز ہی اس کے اندر, تو باقی لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو سینئر موسٹ ججز کی جو وزڈم ہے اس سے آپ ڈپرائیو کر دیں گے. اب عابد زبیری صاحب, یہ کنٹینویشن ہے کہ مطلب 184 کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے, 48 کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے. کیسے ان ٹوٹیلٹی آپ کیا سمجھیں ہیں کہ اس آئینی ترمیم سے ابھی اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات کی ضرورت نہیں ہے ٹو پٹ دیم ان پلیس ساری چیزوں کو؟ بالکل صحیح, کیونکہ ابھی تو یہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ہے کیا اور کس طرح سے اس کو عمل درآمد. جب یہ اپنا کمیشن بنائیں گے اور پہلے تو آپ دیکھیں گے کل پارلیمنٹری کمیٹی اپنی مرضی کی بنائیں گے, اور اس کے بعد کیونکہ یہ انہوں نے پاس اس لیے کرنا تھا کہ ان کو پورا فائدہ اٹھانا ہے. 4 دن جو رہ گئے ہیں ان کے جو سہولت کار ہیں ہمارے چیف جسٹس ان کے ہر کام میں, ان سے انہوں نے بینچیں بنوانی ہیں سر. تو ابھی تو وہ نہیں ہے, 4 دن تو موجود ہے نا سر. تو اب یہ تو ہمیں پتہ لگے گا کل, کیونکہ 3 دن کے اندر انہوں نے 3 دن رہ جائیں گے ان کے ریٹائرمنٹ کو کل, تو انہوں نے چیف نوٹیفیکیشن کرنا ہے کل چیف جسٹس کا. اب دیکھتے ہیں کس کا کرتے ہیں, اور پھر بینچز کون کانسٹیٹیوٹ کریں گے, وہ یہی اس کے جوڈیشل کمیشن کے تو ہیڈ یہی ہیں ابھی اس وقت 3 دن. تو یہ سارا کام کیا ہی اس لیے آئینی ترمیم پاس کی تھی, اور صحیح کہا تھا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ جی ہمیں 25 تک اگر آئینی ترمیم نہیں ہوئی تو پھر آگے نہیں ہو سکے گی. یہ مقصد ہے, کیونکہ اپنے مرضی کے لوگوں کو بٹھانا ہے, ان کو انہیں اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں, اور جو اب سارے کیسز وہاں ٹرانسفر ہونے ہیں ان کے, اب یہ سب دیکھنا ہوگا. جیسے آپ خود بتا رہے تھے آج کمپٹیشن کمیشن میں ایک سینئر جج صاحب نے جو الفاظ کہے کہ جی ہمیں تو خود نہیں معلوم کہ کیا پوزیشن ہوگی. تو یہی بات ہے ابہام ہے. اب دیکھیں نا یہ ایک طرح سے, لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ پوری کوشش ہو کہ جوڈیشری کو نیچے دبا دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ وکلا اور سب لوگ ہم اس میں جد و جہد کریں گے کہ یہ انشاءاللہ کامیاب. لیکن اب کیونکہ امینڈمنٹ ہو گئی تو اب اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہوگا. سر بات یہ ہے کہ اصل میں مجھے بریک پر جانا پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ وکلا کی پہلی تحریک جو ہے نا وہ بھی ہم نے دیکھی تھی, وہ کس طرح یہ مومنٹم پکڑ گئی تھی, اس کی اپنی وجوہات. اب آپ نہیں کر پا رہے, اس کی اپنی وجوہات ہیں. لہٰذا یہ کہنا
کہ آپ اس چیز کو الگ کر کے دیکھیں، وہ بھی ایک پہلو تھا اور اس پہلو کے بغیر اب بھی آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں آتا ہوں واپس۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اشرف رضا صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، میں بصد احترام عابد زبیری صاحب سے اختلاف کروں گا، یہ پرسنل اسپیسیفک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے منصور علی شاہ صاحب ہی کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، یہ تو اس کمیٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اس کمیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا جو کہ اسمبل ہوگا اور یہ بات کرے گا، اس لیے یہ باتیں میرے خیال میں مناسب نہیں ہیں۔ دوسرا، قاضی صاحب کے متعلق یہ کہنا کہ یہ ان کے سہولت کار ہیں، یہ نہایت نامناسب بات ہے۔ ایسا بالکل مجھے نظر نہیں آتا۔ جس طریقے سے قاضی فائز عیسی صاحب نے پہلے فیصلے دیے اور اس میں آپ کے سامنے ہے دھرنا کے کیس میں جو فیصلہ کیا اور باقی فیصلے کیے، یہ بھی ہمارے سامنے ہی ہیں۔ وہ بیلاگ، یہ الگ بات ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ جو سامنے نظر آ جاتا ہے، دل میں کوئی رکھنے والی بات نہیں ان کی ہوتی، لیکن یہ کہنا کہ وہ سہولت کار ہے، میں بصد احترام اس کا میں ذرا اس کی ایک چیز میں بھی ایڈ کر دوں۔ دیکھیں، اگر 63A پہ قاضی صاحب نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ آئین جو کہتا ہے آپ آئین کی حدود اور قیود کے اندر رہیں، اور ان کے تمام فیصلے جو ہوتے رہے ہیں اس چیز میں ہوتے ہیں۔ پتہ ہے پرابلم کیا ہے عابد زبیری صاحب، کہ پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنا ہوگا کہ اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں اس بندے کو پھانسی چڑھا دو، اگر اچھائی میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں اس کو ساتھ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ توازن کے تحت چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو اسی صورتحال میں آ کے پھنسیں گے، پھنس گئے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، دیکھیے بات یہ نہیں ہے، دیکھ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بریف ہولڈ نہیں کر رہا، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ فیصلہ ان کا آئینی قانونی طور پہ صحیح ہو، ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں سر۔ یہ پورا سال، اور پہلے کمیٹی بھی ان کے کنٹرول میں تھی جب جسٹس طارق اور جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس طارق مسعود وغیرہ اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ یہ سپٹمبر لاسٹ ایئر آ گئے تھے، جب آپ ریویوز تو لگا کے فارغ کر دیتے اس کو جو ججمنٹ تھی۔ آپ نے جب آئینی دیکھیں، بعض دفعہ آپ صحیح چیز کر رہے ہوتے ہیں لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے وہ سب غلط ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب پہلی دفعہ جو یہ خطرناک جو ترمیم تھی 57 کلازز کی، اور جو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا، اس رات پاس کرانے کی کوشش کی، اس کے بعد سڈنلی یہ ریویو لگتا، پہلے امینڈمنٹ آتی ہے جو ایک قانون انہوں نے خود اپہولڈ کیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس نکالتے ہیں، منیب اختر صاحب کو اس میں سے آؤٹ کرتے ہیں، اپنے مرضی کے ایک جج کو لاتے ہیں، اور پھر یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، اور پھر کیونکہ ان کو چاہیے ہوتا ہے، اور کل آپ نے اس کا پریکٹیکل نمونہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا آ کے۔ تو پلیز یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ یہ تو مانتے ہیں نا سر کہ کل لوٹے آئے۔ دیکھیں، اب اس میں جو قومی اسمبلی میں آئے وہ تو آزاد ارکان تھے، فیصلہ نہیں ہوا وہ آزادی کاؤنٹ نہیں سر، بالکل سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے دو وضاحتی نوٹ بھی دے چکے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی، اور اس میں چیف جسٹس بھی شامل تھے کہ یہ سیٹیں اور یہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، 11 کا وہ فیصلہ ہے، 8 کا نہیں ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب کا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، نہیں، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری سر، وہ لوگ ہیں۔ اشتر صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، اب آپ اس کے اگر ٹوٹل کمپوزیشن کو دیکھیں تو اس میں میرے پاس چونکہ وقت کم ہے، سوالات بہت ہیں، اس کی اگر آپ کمپوزیشن کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ابھی ابہام ہے، کلیئرٹی اس طریقے سے نہیں ہے کہ پتہ چل سکے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر جو بہت ساری اور چیزیں جس کے متعلق کوئی ذکر نہیں کر رہا، وہ یہ ہے کہ جو انڈکشن کی ایج ہے اس کو 40 واپس کیا گیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہتری کی طرف ہی لے کے جائیں گی، مثلاً پہلے چیف جسٹس کا مواخذہ نہیں ہو سکتا تھا، ان کا مواخذہ ہوگا، ججز کی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ججز کے متعلق ان کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھا جا سکے گا، یہ سب چیزیں ہیں اور یہ خوش آئند ہیں۔ اور یہ اس میں جو ایک پازیٹیو بات مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مولانا فضل الرحمان جو حکومت کا حصہ نہیں ہے، اس میں اور حضرات جو ہیں جو حکومت کا حصہ نہیں، ایون پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ایسا نہیں ہے، ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ضرور ہیں، بٹ پریزیڈنٹ از ناٹ پولیٹیکل، ہی از اے پولیٹیکل۔ اور اس کے اندر جس طریقے سے سب نے ہڈل کیا، جس نے سب نے کیا، جس از اگر پی ٹی آئی کے جو ہے بانی انہوں نے ان کو روک نہ دیا ہوتا تو پی ٹی آئی بھی حصہ لیتی، چلی جاتی۔ میرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا، اس میں عابد زبیری صاحب
آپ اس کو چیلنج کریں گے تو کس گراؤنڈ پہ؟ دیکھیے ابھی یہ تو ہمارے فیصلہ ہوگا، وکلا کا ایک ایکشن کمیٹی بنے گی، اس کے اندر انشاءاللہ دیکھیں یہ تو وکیل، یہ تو کسی بھی پارٹی کسی بھی آدمی کا حق ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو چیلنج کرے. جوڈیشل ریویو کی پاور ابھی تک کورٹ پہ، اور یہ دیکھیں سو موٹو پاور ختم نہیں کی گئی ہے، وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. آپ یہ آپ دیکھیے گا 184 میں. تو اب یہ دیکھنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اب اس کو دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ جو گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایس آئی سی کا جو فیصلہ تھا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو آپ کی پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی. جب پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی تو یہ ترامیم نہیں ہو سکتی. میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ اشتر رساف صاحب، بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.